بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، فضا میں نمی تھی اور سڑک پر گاڑیوں کے ٹائروں کی آوازیں پھیل رہی تھی۔ حیا نے اپنے دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے تھاما اور یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر قدم رکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج وہ لمحہ اس کی زندگی کی بنیاد رکھے گا۔ کالی شیشوں والی ایک مہنگی گاڑی اچانک اس کے سامنے آ رکی۔ بریک کی آواز کے ساتھ ہی دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور سالار سکندر باہر آیا۔ لمبا قد، چوڑے کندھے، چہرے پر عجیب سی سختی، آنکھوں میں ایسا غرور جیسے دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ حیا اس سے ٹکرا کر رک گئی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، ایسی سرد کہ سامنے والا سہم جائے۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ سوری، آواز اتنی ہلکی جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ سالار نے اسے غور سے دیکھا، اس کی خاموشی، اس کی جھکی نظریں، اس کا سادہ وجود، کسی انجانی سی چیز نے اس کے اندر ہلچل مچا دی۔ جاؤ، اس نے بے رخی سے کہا۔ حیا تیز قدموں سے وہاں سے ہٹ گئی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہ ایک طاقتور نظر کی قید میں آ چکی ہے۔ سالار دیر تک اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ کون تھی یہ؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب کہیں بہت گہرائی میں دفن ہو چکا تھا۔ اس لمحے نہ حیا جانتی تھی نہ سالار کہ یہی ملاقات نفرت، زبردستی، آنسو اور پھر بے مثال محبت کی ابتدا ہے۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور قسمت نے پہلا وار کر دیا تھا۔ حیا اس دن گھر پہنچی تو اس کا دل بے وجہ بوجھل تھا۔ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی کہ ایک اجنبی کی سرد آواز اس کے دل میں کیوں نقش چھوڑ گئی ہے۔ حیا، بیٹا آ گئی ہو؟ ماں کی کمزور آواز کمرے سے آئی۔ جی امی۔ وہ فوراً خیالوں سے نکل کر ماں کے پاس چلی گئی۔ حیا کے والد رشید احمد ایک اصول پسند اور سچے پکے انسان تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا سچ کی قیمت دینی پڑتی ہے مگر سر جھکانا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف سالار سکندر اپنی آفس کی کھڑکی کے پاس کھڑا شہر کو نیچے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی لڑکی بار بار آ رہی تھی، سادہ لباس، جھکی نظریں اور عجیب سا سکون۔ سالار، اس کی بہن ایمان اندر داخل ہوئی۔ آج بہت گمسم ہو، سب ٹھیک ہے؟ سالار نے نظریں چرا لی۔ فضول باتیں مت کرو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل پہلی بار کسی بے نام احساس سے ٹکرا چکا تھا۔ چند دن بعد حیا اپنے آفس اپنے والد کے ساتھ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سالار سکندر کا اثرو چلتا تھا۔ رشید احمد ایک غیر قانونی پروجیکٹ کے خلاف شکایت درج کروانے آئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور سالار اندر داخل ہوا۔ حیا کے قدم وہیں جم گئے، آنکھیں ملی اور دونوں چونک گئے۔ آپ؟ یہ لفظ حیا کے لبوں تک آ کر رہ گیا۔ سالار نے اسے پہچان لیا مگر اس کی توجہ فوراً رشید احمد پر جا ٹھہری۔ آپ جانتے ہیں آپ جس پروجیکٹ پر بات کر رہے ہیں وہ کن لوگوں کا ہے؟ سالار کی آواز میں وارننگ تھی۔ رشید احمد نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے صرف حق اور سچ نظر آتا ہے، نام اور طاقت نہیں۔ سالار کی آنکھوں میں غصہ ابھرا اور اسی لمحے حیا سمجھ گئی کہ اس کا باپ ایک خطرناک راستے پر چل پڑا ہے۔ اس رات حیا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بار بار سالار کی سخت آنکھیں اور اس کا لہجہ یاد آ رہا تھا۔ امی، وہ ماں کے پاس آ بیٹھی، ابو کو کہیے نا یہ سب چھوڑ دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، تمہارے ابو غلط نہیں ہو سکتے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ مگر حیا کا دل نہیں مانا۔ دوسری طرف سالار کے والد اس پر دباؤ ڈال رہے تھے، رشید احمد کو خاموش کرو ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ سالار نے پہلی بار اپنے باپ کے فیصلے پر خاموش اعتراض کیا۔ اگر وہ نہ مانا تو؟ جواب میں صرف ایک سرد جملہ ملا، تو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ سالار کے دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ ایک خبر آندھی کی طرح پھیل گئی، رشید احمد کو گولی مار دی گئی تھی۔ حیا چیخ بن کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ابو! ماں بے ہوش ہو چکی تھی اور چھوٹا بھائی حیا کی باہوں میں کانپ رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا مگر حیا کو صرف ایک نام سنائی دے رہا تھا، سالار سکندر۔ اس کا نام زبانوں پر تھا اور الزام بھی اسی پر تھا۔ جب حیا نے ٹی وی اسکرین پر سالار کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، دل ٹوٹ گیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ بے آواز بولی، اور یہی نفرت آگے چل کر ایک زبردستی کے رشتے
اور پھر محبت کی سب سے بڑی کڑی آزمائش بننے والی تھی۔ رشید احمد کے جنازے کے بعد حیا کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ گھر جو کبھی ہنسی سے بھرا رہتا تھا اب خاموشی کا قبرستان بن چکا تھا۔ ماں بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی، چھوٹا بھائی کونے میں دبک کر بیٹھا رہتا، اور حیا سب کو سنبھالنے کی کوشش میں خود ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسی دوران پولیس دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ ہمیں چند سوال کرنے ہیں اور سالار سکندر کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ حیا کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان ابھرا۔ یہی ہونا چاہیے تھا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ مگر جب سالار کو ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا اور اس نے پلٹ کر حیا کی طرف دیکھا تو اس کی نظر میں کوئی جرم نہیں تھا، صرف الجھن اور درد۔ حیا نے نظریں پھیر لی۔ وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ سالار پولیس اسٹیشن کی صلاحوں کے پیچھے بیٹھا اپنی ہی زندگی پر حیران تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے باپ کی وجہ سے ہوا ہے، مگر ثبوت نہیں تھے۔ اس کی ماں خاموش آنسو بہاتی رہی۔ بیٹا، ہم بہت طاقتور ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، سالار نے پہلی بار تلخی سے کہا۔ اگر سچ دب گیا تو میں اس طاقت سے نفرت کروں گا۔ ادھر حیا اپنے ابو کی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ کاغذات ملے جن پر بڑے بڑے نام درج تھے، ان میں سالار کے والد کا نام بھی شامل تھا۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا سالار بے گناہ ہے؟ یہ سوال اس کے دل کو چیر گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سخت کر لیا۔ نہیں، وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ چند دن بعد سالار ضمانت پر رہا ہو گیا۔ لیکن شہر میں صرف ایک بات ہو رہی تھی، رشید احمد کا قاتل سالار سکندر ہے۔ سالار کے والد نے آخری فیصلہ سنا دیا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، نکاح۔ سالار چونک گیا۔ کس سے؟ حیا سے۔ اس طرح الزام بھی دب جائے گا اور وہ خاموش بھی ہو جائے گی۔ سالار کا دل لرز اٹھا۔ یہ زبردستی ہے۔ باپ کی آواز پتھر بن گئی۔ طاقت زبردستی ہی کرتی ہے بیٹا۔ اسی رات حیا کے گھر بھی یہ پیغام پہنچا۔ وہ سن کر ساکت رہ گئی۔ میرے ابو کو مار کر اب مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل اٹھی۔ ماں کی طبیعت بگڑ چکی تھی، علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ دھمکیاں الگ سے آ رہی تھی، یا نکاح قبول کرو یا انجام کے لیے تیار رہو۔ حیا نے پہلی بار اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس کی۔ اس نے قرآن اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یا اللہ، اگر یہی راستہ ہے تو مجھے مضبوط بنا دیں۔ نکاح کا دن طے ہو گیا۔ سالار نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتا تھا یہ شادی دونوں کے لیے ایک سزا ہے۔ نکاح ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیا سرخ جوڑے میں کسی دلہن جیسی نہیں، کسی قیدی جیسی لگ رہی تھی۔ قاضی کی آواز گونجی، کیا آپ حیا بنت رشید احمد کو قبول کرتے ہیں؟ سالار نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں رشید احمد کا قتل، حیا کے آنسو اور اپنی بے بسی گھوم گئی۔ قبول ہے، آواز بھاری تھی۔ حیا کی باری آئی۔ ہر کوئی اس طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائی اور سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں غرور نہیں تھا، صرف خاموش پچھتاوا۔ قبول ہے، یہ لفظ اس نے اپنی زندگی سے کہہ دیا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ نفرت کے سائے میں ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا جو آگے چل کر یا تو سب کچھ جلا دے گا یا محبت میں بدل جائے گا۔ نکاح کے بعد کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی شور نہیں تھا، کوئی رسم نہیں تھی۔ حیا سالار کے گھر دلہن بن کر نہیں، ایک بوجھ بن کر داخل ہوئی۔ بڑا سا بنگلہ، چمکتے فرش، مہنگی سجاوٹ، مگر اس کی روح کسی ویران کمرے جیسی تھی۔ سالار کی ماں خاموشی سے اس کے پاس آئی، آنکھوں میں نرمی تھی۔ بیٹا، جو ہوا غلط تھا، مگر اب تم اس گھر کی عزت ہو۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ عزت؟ جس کا باپ مار دیا گیا ہو، اس کی عزت کہاں باقی رہتی ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہوا۔ سالار نے کوٹ اتارا، بغیر اس کی طرف دیکھے بولا، اس رشتے سے کوئی امید مت رکھنا، تم آزاد ہو، لیکن میری حد میں۔ حیا کے دل میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ آہستہ بولی، بس میرے گھر والوں کو کچھ نہ ہو۔ سالار نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی نفرت نہیں مانگ رہی تھی، رحم بھی نہیں، صرف تحفظ۔ صبح ہوئی تو حیا فجر سے پہلے جاگ چکی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر چپ چاپ ناشتہ بنایا۔
نوکرانی حیران تھی۔ بی بی یہ سب ہم کر لیتے ہیں۔ حیا نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ مجھے عادت ہے۔ سالار نیچے آیا تو میز پر ناشتہ سجا تھا۔ وہ بیٹھ گیا مگر نظریں اٹھا کر حیا کو نہ دیکھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آپ دفتر جا رہے ہیں؟ حیا نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہاں، بس ایک لفظ۔ دن بھر حیا نے گھر کو سمجھنے کی کوشش کی مگر ہر دیوار اسے اجنبی لگ رہی تھی۔ رات کو سالار دیر سے آیا۔ حیا جاگ رہی تھی۔ کھانا رکھ دوں؟ نہیں، وہ لیٹ گیا پیٹھ موڑ کر۔ حیا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو کسی شکایت کے نہیں تھے، بس قسمت کے تھے۔ چند دن بعد سالار کے دوست گھر آئے۔ ہنسی، باتیں، کہکے۔ حیا پردے میں تھی مگر آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یار، زبردستی کی شادی ہے نا؟ کسی نے مذاق میں کہا۔ سالار خاموش رہا۔ محبت ہوتی تو چہرے پر نظر آ جاتی۔ یہ الفاظ خنجر بن کر حیا کے دل میں اتر گئے۔ وہ کچن میں آ کر دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسی لمحے سالار وہاں آ گیا۔ اس نے حیا کو زمین پر بیٹھا دیکھا، آنکھیں سرخ، چہرہ زرد۔ تم یہاں کیوں؟ حیا نے فوراً آنسو پونچھے۔ کچھ نہیں۔ سالار پہلی بار اس خاموش لڑکی کے درد سے خود کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ اس دن کے بعد سالار نے حیا کو نظر انداز کرنا کم کر دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنے لگا۔ اس کا وقت پر جاگنا، خاموشی سے سب کے کام کرنا اور کسی سے شکوہ نہ کرنا۔ ایک دن حیا کا ہاتھ جل گیا۔ سالار نے دیکھا تو بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خیال نہیں رکھ سکتی اپنا؟ حیا چونک گئی۔ یہ پہلا جملہ تھا جس میں سختی نہیں، فکر تھی۔ عادت نہیں ہے اپنے لیے سوچنے کی، وہ دھیرے سے بولی۔ سالار کے دل میں کچھ ہل گیا۔ رات کو سالار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار حیا کا چہرہ آ رہا تھا، اس کی خاموش برداشت، اس کی نظریں، اس کے زخم۔ میں ظالم بن چکا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ اچانک اس نے حیا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ چائے نماز پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے دل میں نفرت نہ رہنے دینا۔ سالار وہیں رک گیا۔ اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ رشتہ صرف زبردستی نہیں رہا، یہاں سے محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ حیا کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ چہرے کی زردی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ حلقے اور قدموں میں وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی، مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ صبح فجر کے بعد بھی وہ خاموشی سے اٹھی، نماز پڑھتی اور پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ سالار نے محسوس کیا کہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ ایک دن وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اچانک لڑکھڑا گئی۔ سالار جو پیچھے ہی آ رہا تھا فوراً آگے بڑھا اور اسے تھام لیا۔ حیا؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ حیا نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر اس کا جسم اس کی بات کو جھٹلا رہا تھا۔ سالار نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ڈاکٹر کو دکھاؤ گی؟ یہ حکم نہیں تھا، فکر تھی۔ حیا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تشویش دیکھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حیا کمزور ہو چکی ہے، ذہنی دباؤ اور صدمہ اس کی صحت کو کھا رہا ہے۔ سالار خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سنتا رہا۔ واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ اب سے تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، سالار نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ حیا نے چونک کر دیکھا۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم بوجھ نہیں ہو، یہ پہلا جملہ تھا جس نے حیا کے دل میں کچھ نرم سا پیدا کیا۔ گھر آ کر سالار نے خود کو اس کے لیے سوپ منگوایا۔ حیا نے چمچ پکڑتے ہوئے آنکھیں جھکا لی۔ شکریہ۔ سالار نے نظریں چرا لی۔ وہ اس کا شکر گزاری کا عادی نہیں تھا۔ اس رات حیا کو شدید بخار ہو گیا۔ نوکرانی گھبرا گئی اور فوراً سالار کو بلایا۔ سالار نے جب اسے پسینے میں شرابور دیکھا تو دل جیسے سینے میں ٹھہر گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، ٹھنڈی پٹیاں رکھی اور پہلی بار اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حیا نے نیم بے ہوشی میں بولی، اگر بولوں گی تو ٹوٹ جاؤں گی۔ یہ الفاظ سالار کے دل میں گہرے اتر گئے۔ اسے پہلی بار اپنے کیے پر شدید ندامت ہوئی۔ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، وہ آہستہ بولا، مگر حیا سن چکی تھی۔ اگلے دن حیا کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ سالار دفتر نہیں گیا، وہ کمرے کے باہر کرسی پر بیٹھا رہا۔
اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شام کو حیا نے خود دروازہ کھولا۔ آپ سارا دن یہیں تھے؟ ہاں، سالار نے نظریں اٹھائی۔ تم اکیلی نہیں ہو حیا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں محفوظ ہونے کا احساس لے آئے۔ اس رات حیا نے پہلی بار بغیر خوف سکون کی نیند لی۔ چند دن بعد حیا نے سالار کے لیے خود کافی بنائی۔ وہ کپ میز پر رکھ کر چپ چاپ مڑنے لگی۔ حیا، سالار نے روکا۔ وہ رکی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں بوجھ تھا، مگر میں نے دی، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے انصاف چاہیے تھا، وہ آہستہ بولی، بدلہ نہیں۔ سالار نے سر جھکا لیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان خاموش محبت نے جنم لیا تھا۔ یہ محبت ابھی کہیں نہیں گئی تھی، مگر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس دن حیا کو پہلی بار اس بڑے گھر میں کچھ محفوظ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں لگے درختوں کو دیکھ رہی تھی جب سالار کی آواز سنائی دی۔ آج تم میرے ساتھ باہر چلو گی؟ حیا چونک گئی۔ کہاں؟ امی کے ساتھ ایک فیملی گیدرنگ ہے اور تم وہاں میری بیوی ہو۔ یہ لفظ میری بیوی، حیا کے دل میں عجیب سی لرز چھوڑ گیا۔ وہ تیار ہوئی، سادہ لباس، ہلکا دوپٹہ، اور آنکھوں میں وہی پرانی سنجیدگی۔ جب وہ نیچے آئی تو سالار کی نظر ایک لمحے کو ٹھہر گئی۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ احساس تھا جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ گیدرنگ میں سالار کے خاندان کے لوگ تھے، وہی لوگ جنہوں نے کبھی حیا کو قبول نہیں کیا تھا۔ سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ یہی ہے وہ لڑکی جس کے باپ کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہوا تھا۔ حیا کے قدم لڑکھڑائے، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی لمحے سالار نے اس کا ہاتھ سب کے سامنے تھام لیا، مضبوط، بغیر کسی جھجک کے۔ یہ میری بیوی ہے، جو اس کی بے عزتی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ حیا نے پہلی بار کسی کو اپنی دیوار بنتے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ تحفظ کے تھے۔ اس رات حیا دیر تک جاگتی رہی۔ سالار کی باتیں، اس کا ہاتھ تھامنا، اس کا سب کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہونا، سب کچھ اس کے دل میں گھوم رہا تھا۔ کیا یہ وہ شخص ہے جس کے نام سے وہ کبھی کانپتی تھی؟ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سالار اندر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ حیا نے سر ہلایا۔ جی۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر حیا نے وہ بات کہہ دی جو برسوں سے اس کے دل میں دبی تھی۔ جب ابو کو مارا گیا تو مجھے لگا میری سانسیں بھی رک گئی ہیں۔ سالار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں اس دن مر جانا چاہتا تھا۔ حیا کی آواز کانپ گئی۔ مگر امی اور بھائی کی وجہ سے سانس لینی پڑی۔ سالار کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ بھاری آواز میں بولا، تمہارے ابو کے قاتل میں خود انجام تک پہنچاؤں گا۔ حیا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، بغیر خوف کے۔ مجھے بدلہ نہیں چاہیے سالار، وہ آہستہ بولی، مجھے سچ چاہیے۔ یہ جملہ سالار کے دل میں کیل کی طرح گڑ گیا۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ لڑائی صرف کاروبار یا طاقت کی نہیں، یہ انصاف کی ہے، اور وہ انصاف حیا کے لیے ہوگا۔ اس دن سالار دیر تک اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا رہا۔ کمرے میں سناٹا تھا، مگر اس کے ذہن میں شور مچا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رشید احمد کی فائل کھلی پڑی تھی، وہی فائل جسے اس کے باپ نے برسوں پہلے بند کروا دیا تھا۔ سالار نے ایک ایک کاغذ غور سے پڑھا، غیر قانونی پروجیکٹس، جعلی دستخط، اور وہ نام جن کے پیچھے اس کے باپ کا سایہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ابو نے یہ سب کیا ہے؟ اس کے ہونٹ کانپے اور میں خاموش رہا۔ اسے پہلی بار اپنی طاقت سے نفرت محسوس ہوئی۔ گھر آ کر وہ سیدھا حیا کے پاس گیا۔ وہ کمرے میں اپنے بھائی کے لیے کپڑے سل رہی تھی۔ حیا، اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جی۔ سالار نے فائل میز پر رکھی۔ یہ تمہارے ابو کے کیس کی فائل ہے، اور سچ وہ نہیں جو تمہیں دکھایا گیا تھا۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا میرے ابو بے گناہ تھے؟ سالار نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں، اور ان کی آواز دبائی گئی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو درد کے ساتھ ساتھ سکون کے بھی تھے۔ مجھے معلوم تھا، وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابو غلط نہیں ہو سکتے تھے۔
سالار نے پہلی بار اس کے سامنے خود کو جھکا ہوا محسوس کیا۔ اس رات سالار اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیں بات کرنی ہے، سالار کے باپ نے سخت نظروں سے دیکھا۔ اب وقت نہیں ہے، اب وقت ہی ہے۔ سالار آواز مضبوط۔ رشید احمد کے قتل کے بارے میں کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یہ بات دفن ہو چکی ہے۔ باپ کا لہجہ سرد تھا۔ سالار نے فائل آگے بڑھائی۔ نہیں، یہ زندہ ہے اور اب میں اسے نہیں دباؤں گا۔ تم میرے خلاف جا رہے ہو۔ باپ کی آواز میں غصہ تھا۔ سالار نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سچ کے ساتھ جا رہا ہوں ابو، اور یہ میرا فرض ہے۔ باپ نے میز پر مکہ مارا۔ تم سب کچھ برباد کر دو گے۔ اگر یہ سب ظلم پر کھڑا ہے تو برباد ہی ہونا بہتر ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بیٹا صرف بیٹا نہیں رہا، وہ ایک انسان بن گیا تھا۔ حیا لان میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج کچھ بدل گیا ہے۔ سالار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں نے اپنے ابو کے خلاف گواہی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حیا چونک گئی۔ آپ یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں؟ سالار نے گہری سانس لی۔ نہیں، وہ آہستہ بولا، میں یہ سب حق کے لیے کر رہا ہوں، اور شاید تمہارے لیے بھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر سالار نے وہ لفظ کہہ دیا جو اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ حیا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ حیا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ یہ محبت درد سے پیدا ہوئی ہے، وہ بولی، مگر شاید یہی سچی ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارا ماضی نہیں بدل سکتا، مگر تمہارا مستقبل میرا وعدہ ہے۔ اس لمحے نفرت کا سفر محبت کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ حیا عدالت کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ میں فائل، دل میں خوف اور امید کے ساتھ ایک ساتھ احساسات۔ سالار اس کے ساتھ تھا، اس کی طاقت، اس کی دیوار بن۔ بیوی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، سالار نے دل میں۔ اس کی نظریں عدالت کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، جہاں رشید احمد کے قاتل کا کیس چل رہا تھا۔ حیا نے ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ان دونوں کے درمیان محبت کی پہلی جھلک تھی، مگر باہر سب کے لیے یہ صرف ایک زبردستی جوڑا تھا۔ عدالت میں گواہی دی۔ سالار نے باپ کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دکھایا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں سکون بھی تھا کہ وہ اب انصاف کے راستے پر کھڑی ہے۔ گھر واپس آ کر حیا کو نوٹس ملے۔ کاغذ پر لکھا تھا، اگر عدالت میں سچ بولا تو انجام تمہارا برا ہوگا۔ حیا کی سانس رک گئی، مگر اس کے پاس اب ایک محافظ تھا، سالار۔ سالار نے کاغذ پڑھا۔ آنکھوں میں غصہ اور فخر دونوں ساتھ تھے۔ یہ سب دھمکیاں ہمیں نہیں روک سکتی، اس نے حیا کے قریب بیٹھ کر کہا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں حیا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ کے لیے۔ حیا نے پہلی بار سچ میں اعتماد محسوس کیا۔ یہ اعتماد محبت کی بنیاد بننے والا تھا۔ ایک رات جب حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کسی نے دروازے کی کھڑکی سے جھانکا۔ وہ سمجھ گئی یہ خطرہ حقیقی ہے۔ سالار فوراً پہنچا اور اجنبی کو روک لیا۔ لڑائی ہوئی۔ سالار نے اپنی طاقت اور ہمت دکھائی اور حیا کے لیے زندگی خطرے میں ڈال دی۔ حیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ مرد صرف اس کا شوہر نہیں، اس کی دیوار، اس کا محافظ اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حیا کی جان خطرے میں تھی، مگر اس خطرے نے ان کے درمیان فاصلے کم کر دیے۔ سالار نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے، محبت کے آغاز کے۔ وہ پہلی بار سچ میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ شخص محبت اور حفاظت دونوں کا عزم رکھتا ہے۔ عدالت کے دن سالار نے مکمل گواہی دی، ہر جھوٹ کو بے نقاب کیا، ہر ثبوت کو سامنے رکھا۔ حیا نے دل ہی دل میں دعا کی کہ انصاف ہو اور قاتل کو سزا ملے۔ سالار کا جذبہ اور حیا کی ایمانداری دونوں نے عدالت میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔ گھر واپس آ کر حیا نے پہلی بار سالار کے سامنے دل کی بات کہی۔ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں اور تمہیں اپنے دل میں جگہ دے رہی ہوں۔ سالار نے پہلی بار اپنے جذبات کھل کر ظاہر کیے۔ حیا، میں تمہیں ہر حال میں خوش رکھوں گا اور تمہاری حفاظت میرا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ان کے درمیان محبت کی مضبوط بنیاد بن گیا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ دشمن نے دوبارہ قدم رکھا۔ سالار کے کاروبار میں دھوکہ اور رشوت کے ثبوت آئے۔ سالار اور حیا نے مل کر ہر ثبوت کا سامنا کیا اور ہر جھوٹ کو بے نقاب کیا۔ حیا کے دماغ میں پہلی بار سالار کے لیے محبت کی گہرائی بڑھ گئی۔
وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص صرف شوہر نہیں بلکہ زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ سالار کے سامنے انتخاب کی گھڑی تھی۔ کیا وہ دشمن کے سامنے کمزور ہوگا یا حیا اور اپنے اصول کے لیے لڑے گا؟ اس نے فیصلہ کیا، میں اس دنیا کے ہر دشمن کا سامنا کر سکتا ہوں مگر حیا کی حفاظت سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ حیا نے پہلی بار سچ میں محسوس کیا کہ محبت اور اعتماد ان کے درمیان بے مثال ہو گیا ہے۔ سالار نے حیا کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد ہم اپنی زندگی شروع کریں گے، صرف تم اور میں۔ حیا نے پہلی بار اپنی نفرت کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور محبت کو قبول کیا۔ دونوں کے دل اب ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے اور ان کی زندگی میں نیا سورج طلوع ہوا۔ گھر کی چھت پر چاندنی رات تھی، ہلکی ہوا، خاموش شہر۔ سالار اور حیا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ اور دلوں میں امن۔ حیا نے آہستہ سے کہا، سالار، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ہر خوشی اور ہر غم میں۔ سالار نے اپنے لبوں پر مسکراہٹ رکھی، میں وعدہ کرتا ہوں حیا، تمہارے بغیر میری زندگی مکمل نہیں۔ اب یہ محبت ہمیشہ رہے گی، ہر لمحہ، ہر دن۔ چاندنی رات میں ان دونوں نے خاموش محبت کا عہد کیا اور اس لمحے نفرت سے محبت تک کا سفر مکمل ہوا۔ حیا نے صبح سویرے ہی کھڑکی سے باہر دیکھا، ہلکی دھوپ کے ساتھ پرندوں کی چہچہاہٹ، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بے چینی کا احساس۔ سالار پہلے ہی دفتر کے لیے تیار ہو چکا تھا مگر آج وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا دشمن دوبارہ حملہ کرے گا؟ حیا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا سب ٹھیک ہے سالار؟ سالار نے نظریں جھکا کر جواب دیا، سب ٹھیک ہے، بس آج کچھ مسائل ہیں مگر تم فکر نہ کرو۔ دن کے درمیان ایک پراسرار کال آئی، کاغذ پر لکھا تھا، اگر آج عدالت میں نہ جاؤ تو حیا کا نقصان ہوگا۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے مگر سالار نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہ جو بھی خطرہ ہے اسے میں ختم کروں گا۔ اس دن عدالت میں سالار نے دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا اور حیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ مرد صرف طاقت کا نہیں بلکہ محبت اور حفاظت کا بھی مالک ہے۔ عدالت کے بعد حیا گھر آئی مگر دل کی دھڑکن ابھی تک تھمی تھی۔ اس کے پاس کچھ کاغذات آئے جن میں دشمن کی نئی سازشیں چھپی تھیں۔ حیا نے انہیں دیکھا اور فوراً سالار کو بلایا، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو گیا۔ سالار نے گہرے سانس کے ساتھ کہا، یہ صرف ابتدا ہے، دشمن کبھی ہار نہیں مانے گا لیکن ہم بھی کم نہیں ہیں۔ حیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا اعتماد صرف سالار میں نہیں بلکہ خود میں بھی بڑھ رہا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اب تنہا نہیں ہے اور یہ محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی بلکہ عمل میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس رات سالار نے حیا کے قریب آ کر کہا، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلایا اور دل کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوا جو پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا۔ چند دن بعد سالار کے دفتر میں ایک غیر معمولی ملاقات ہوئی۔ دشمن نے سالار کے کاروباری منصوبوں میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ حیا نے بھی سالار کے ساتھ کچھ دستاویزات چیک کی اور دونوں نے مل کر سازشوں کا مقابلہ کیا۔ رات کے وقت گھر واپس آ کر سالار نے حیا سے کہا، تم نے آج میری بہت مدد کی، مجھے تم پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرم سا اعتماد تھا اور سالار کے دل میں بھی محبت کے جذبات اور مضبوط ہو۔ دونوں نے خاموشی سے ہاتھ پکڑا اور ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اور وہ لمحہ ان کے لیے محبت کی بنیاد بن گیا۔ گھر میں پہلی بار چائے کے وقت حیا نے سالار کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی۔ سالار نے چمچ اٹھایا اور پہلی بار مسکرا کر کہا، یہ چائے بہت خوشبودار ہے، تمہاری محبت کے ساتھ۔ حیا نے سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ لمحہ، یہ الفاظ، یہ محبت، یہ سب میرے دل کو سکون دے رہے ہیں۔ اس دن سالار اور حیا کے درمیان خاموش محبت مضبوط جڑیں پکڑ لی لیکن خاموشی زیادہ دیر نہ رہی۔ دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، اس بار حیا کے بھائی پر۔ سالار نے فوراً عمل کیا اور دشمن کو پکڑنے کی تیاری کی۔ حیا نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا مگر جب حفاظت، اعتماد موجود ہو تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ حیا نے اس دن سالار کے سامنے دل کی بات کہی، میں جانتی ہوں تم صرف میری حفاظت نہیں کرتے، تم میری محبت کی وجہ بھی ہو۔ سالار نے آنکھیں جھکائی اور آہستہ سے کہا، حیا، تمہارا ہر دکھ، ہر خوشی
میری زندگی کا مقصد ہے، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لمحہ ان کے درمیان محبت کی پہلی واضح پہچان تھی۔ عدالت میں سچائی کی جیت ہوئی، دشمن بے نقاب ہوا اور رشید احمد کے قاتل کو سزا مل گئی۔ حیا اور سالار نے محسوس کیا کہ نفرت، ظلم اور خوف محبت اور انصاف کے سامنے کچھ نہیں۔ حیا نے پہلی بار اپنے اندر طاقت محسوس کی۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت صرف احساس نہیں بلکہ حفاظت، اعتماد اور قربانی کا نام ہے۔ سالار نے بھی اس دن سمجھا کہ زندگی میں سب کچھ محبت اور احترام کے بغیر نامکمل ہے۔ سالار اور حیا نے رات کو چھت پر بیٹھ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے۔ ہم سب کچھ بھول جائیں، صرف ایک دوسرے کے لیے جئیں، حیا نے کہا۔ سالار نے جواب دیا، ہاں، یہ وعدہ ہمارا ہوگا، محبت اور احترام کے ساتھ۔ آخر کار سالار اور حیا کی محبت نفرت، خوف اور ظلم کے سفر کے بعد ایک مضبوط رشتے میں بدل گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور چاندنی رات میں خاموش محبت کا عہد کیا۔ اب یہ رشتہ صرف زبردستی کا نہیں رہا، یہ محبت، اعتماد، حفاظت اور سکون کا سفر بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کر کے کامنٹ میں بتا دیں۔